علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ود عثمان's فیملی۔ آج پھر حاضر ہے ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، اور آج کی ہماری ریسپی ہے اسٹیم روسٹ یا لاہوری چرگا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس ریسپی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو، اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ فرسٹ سٹیپ کے لیے میں نے یہاں پہ لہسن پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ اس میں میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون۔ نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوس تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون۔ اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہاں پہ چکن میرے پاس میڈیم سائز کی، اور اسے میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں لیگز میں، بریسٹ میں اور تھائز میں۔ اور اب میں یہ میرینیشن اچھی طرح سے ان کٹس کے اندر لگا لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے جو فلیور ہے وہ چکن میں آ جائے۔ فرسٹ میرینیشن لگانے کے بعد آپ تقریباً اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ سیکنڈ میرینیشن کے لیے میں نے لیا ہے 1 کپ دہی۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون کوریانڈر پاؤڈر یعنی سوکھا دھنیا۔ اس کے علاوہ اس میں ایڈ کروں گی میں نمک 1 ٹیبل اسپون۔ نمک کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون چکن ٹکا مسالہ۔ اگر آپ کے پاس ٹکا مسالہ نہیں ہے تو آپ جو مرچ آپ نے یوز کی ہے اس کی ریشو تھوڑی سی انکریز کر لیں، تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال دیں تب بھی چلے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹکا مسالہ ہی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اسے مکس کر لیں۔ ابھی ہم نے فرسٹ سٹیپ میں میرینیشن کی تھی چکن کی، اب اس کے اوپر ہم یہ سیکنڈ سٹیپ کی میرینیشن جو ہے اچھی طرح سے لگا دیں گے۔ چکن کو جو ہم نے کٹ لگائے تھے، اسپیشلی ان کٹس کے اندر آپ نے اچھی طرح سے میرینیشن لگانی ہے تاکہ چکن میں بہت اچھا سا فلیور آ جائے۔ یہ میرینیشن لگانے کے بعد آپ اسے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کے لیے رکھیں۔ یہ منیمم ٹائمنگ ہے کہ اتنا تو آپ نے مسٹ رکھنا ہے، لیکن جتنا آپ اسے ٹائم دے سکتے ہیں، اگر آپ اوور نائٹ رکھ سکتے ہیں تو بہترین رہے گا اور چکن میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا۔ چکن کی دونوں ٹانگیں میں اس طرح سے اکٹھا کر کے دھاگے سے انہیں باندھ رہی ہوں تاکہ جب ہم چکن کوک کریں تو اس کی ہینڈلنگ میں آسانی رہے۔ یہ باندھنے کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ سٹیپ کی طرف اور کوکنگ سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم نے چکن کو سٹیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سٹیمر باسکٹ۔ یہ اس طرح سے ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے برتن کے حساب سے آپ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سٹیمر باسکٹ نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک دیسی طریقہ بھی موجود ہے۔ یہ چاول والا جو چلنا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ چکن اس میں رکھیں اور اس میں آپ چکن کو سٹیم کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک برتن لیا اور اس میں نے پانی ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اوپر میں یہ سٹیمر رکھوں گی، اور میک شیور کریں جو پانی کا لیول وہ سٹیمر سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے رکھ دیا اس پہ چکن، اور چکن رکھنے کے بعد میں اسے کور کر دوں گی، ڈھکن اس کے اوپر رکھ دوں گی، اور اسے تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لیے میں سٹیم کروں گی۔ آنچ تقریباً میڈیم سے لو کے درمیان ہونی چاہیے۔ 30 سے 35 منٹ کے بعد ہمارا چکن سٹیم ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ویٹ کرنا ہے یہاں تک کہ یہ نارمل ٹمپریچر پہ آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد ہم فرائنگ کریں گے۔ جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ابھی میں نے چکن ڈال دیا فرائنگ کے لیے، اور میں اسے بہت زیادہ کوک نہیں کروں گی کیونکہ چکن آلریڈی کوک ہے، میں نے صرف اسے گولڈن سا کلر دینا ہے۔ آئی ووڈ سے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے اندر اس کا بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے گا۔ جب ایک سائڈ ہو جائے گی آپ تقریباً 1.5 سے 2 منٹ کے بعد اس کی سائڈ چینج کریں، اور دوسری سائڈ سے بھی آپ نے اسے کوک کر لینا ہے تاکہ دونوں سائڈوں پہ اچھا سا کلر آ جائے۔ دونوں سائڈوں سے اچھا سا کلر آ چکا ہے۔ اب میں اسے نکال لیتی ہوں۔ لیجئے جناب، مزیدار سا لاہوری چرگا تیار ہے۔ اسے مزید چٹپٹا بنانے کے لیے آپ یہاں پہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں۔ میں نے فی الحال نہیں کیا کیونکہ میرے ٹیسٹ کے حساب سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اسے آپ سرو کر سکتے ہیں
نان اور چٹنی کے ساتھ، یا اگر آپ نے صرف اسی طرح سے کھانا ہے تو آپ سیلڈ کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں۔ سو امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ریسپی پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرا چینل یعنی کوکنگ ود عثمان فیملی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے ساتھ جلدی ملیں گے ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔